بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک دن انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ زندگی انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم امتحان میں کامیاب ہونے کی اچھے نمبر لینے کی زیادہ کوشش کریں گے تو ہمیں اتنا ہی نوازا جائے گا، اتنے ہی ہمیں انعامات دیے جائیں گے۔ اور وہ رب جس کا یہ فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ اور یہ سب کچھ ہم پر عیاں بھی ہے، ہم پر ظاہر بھی ہے، لہذا سمجھدار اور فکرمند انسان کامیابیوں سے محبت رکھنے والا انسان، بلند و بالا مراتب سے محبت رکھنے والا انسان ضرور اس بات کی فکر کرے گا اور 100% اس کوشش میں لگا رہے گا کہ وہ اپنے زندگی میں ہر وہ طریقہ لائے جس کی بنیاد پر وہ جنت کے بلند و بالا منازل کو، مقامات کو حاصل کر سکے۔ اور ظاہر یہی ایک فکرمند اور ایک عاقل انسان کی علامت ہے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم سے بھاگنے والا اور جنت کو حاصل کرنے والا کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ تو غرض ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، ایک لمحہ، ایک گھڑی، وہ انسان
اس وقت سے نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا۔ تو اب انسان جتنا ہی اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کی منشا کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کو پھر بڑا کیسے نوازے گا، اس کا اندازہ میں اور آپ کیا کر سکیں۔ اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو تو سب سے بہتر پوزیشن، انداز اس دنیا سے رخصت ہونے کا یہ ہے کہ انسان شہادت کی صورت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس انداز کے ساتھ، شہادت کے ساتھ انسان کی رخصتی دنیا سے اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی عزیز ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید اللہ کو، اللہ جل جلالہ کو اتنا عزیز ہے کہ حالت نزع میں مرتے وقت ہی جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا باغ ہے، یہ تیرے بلند و بالا مقامات ہیں۔ اور مرتے ہی شہید کے خون کا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کر دی۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے سوائے قرض کے، ہر گناہ۔ نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ، قیامت کے دن کے خوف سے محفوظ ہوگا شہید۔ نمبر 4، وقار کا تاج پہنایا جائے گا شہید کو، جس کا ایک نگینہ دنیا و ما فیہا سے بہتر، ایک نگینہ۔ بہتر حوریں شہید کے نکاح میں دی جائیں، 72۔ عام انسان کو 2، شہید کو 72، معمولی اعزاز ہے۔ اور محشر کا دن نفسی کا دن، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ہر کوئی۔ فرمایا محشر کے دن اس صورت میں ہوگا کہ اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی، بس اپنی فکر ہوگی۔
غرض بڑا ہی مشکل دن ہوگا، بڑا ہی مشکل دن ہوگا محشر کا۔ لیکن شہید، فرمایا شہید کو اس دن 70 آدمیوں کی شفاعت کی، سفارش کی اجازت ہو، یعنی شہید 70 بندوں کو اللہ کے فضل و کرم سے جنت لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اعزاز ہے، کتنی ہی خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ شہید سے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم اس آیت کریمہ سے لگا لیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے شہید سے مجاہد سے، مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیے ہے۔ اور اس کے بدلے میں اس کے لیے ہے کیا؟ جنت۔ یعنی شہید کی یہ علامت ہے، مومن کی یہ علامت ہے، مجاہد کی یہ علامت ہے کہ وہ نہ اپنے مال میں اپنا اختیار سمجھے گا اور نہ اپنے جان میں اپنا اختیار سمجھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مومن سے، میں نے مجاہد سے اس کے جان و مال کو خرید لیا۔ مجاہد کے مال و جان کا خریدار ہے اللہ۔ کتنی اعزاز کی بات ہے، کتنے پیار کی بات ہے، اور اس کے لیے اس کے عوض، اس کے بدلے ہے کیا؟ جنت، جس کی زندگی ہمیشہ کی، جس کی جوانی ہمیشہ کی، جس کی صحت ہمیشہ کی، جس کی عزت ہمیشہ کی، جس کی خوشی ہمیشہ کی، کبھی غم نہیں۔ بہتر حوروں کا ساتھ، 72 بیویوں کا ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ مومن، یہ مجاہد
یقاتلون فی سبیل فیقتلون ویقتلون، یہ اس لیے کہ یہ میرے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد کے نتیجے میں یہ قتل ہوتے بھی ہیں، شہید ہوتے بھی ہیں، اور قتل کرتے بھی ہیں، واصل جہنم کرتے بھی ہیں۔ اور فرمایا مومنوں سے، مجاہدوں سے وعدہ ہے اعزاز و اکرام کا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ اور فرمایا مجھ سے بڑھ کر اور کون وعدہ کا پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لہذا مومنوں کو اس بے پر، اس خرید و فروخت پر، اس لین دین پر کہ میں نے مومن سے، مجاہد سے اس کے مال و جان کو جنت کے بدلے خریدا، خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جان لو، یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ تلوار اٹھائے گا، جہاد کے میدان میں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا حقدار بنے۔ شہید اللہ کو کتنے پیارے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب نہر کھودی جا رہی تھی مدینہ میں، اور وہ اس مقام سے گزرنا تھی جس مقام پر غزوہ احد کے شہداء کی قبریں تھیں، تو وہاں جب قبروں کو کھولا گیا، شہداء کو ایک سائڈ پہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جب کھودی گئی تو بالکل تر و تازہ تھی۔ جس کپڑے میں، جس کفن میں انہیں دفنایا گیا تھا وہ ایسا ہی تھا، وہ ویسا ہی تھا۔ جو گھاس ان کے قدموں پر رکھی گئی تھی 46 سال پہلے، ویسے ہی تھی۔ اور فرمایا کہ ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا، جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو زخم سے خون جاری ہونا شروع، لہذا دوبارہ جب ان کے ہاتھ کو زخم پر رکھا گیا تو خون بہنا۔ اور جیسے بھی قبر کے ارد گرد کی مٹی قبر میں گرتی، اس سے مشک کی خوشبو آنا لگتی۔ دیکھو شہید کا ایسا کہ مٹی نہ اس کی کفن کو میلا کرے، نہ اس کے گھاس کو کھائے، نہ اس کی بدن کو
قبر کے کیڑے مکوڑے ذرا برابر نقصان نہیں، اس لیے کہ یہ شہید، اس لیے تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا انہیں مردہ گمان مت کرو، یہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ شہید کے روح کو ایک سب سے بہترین پرندے کا وجود دیا جاتا ہے، اور یہ جنت میں چلتا پھرتا ہے، چگتا ہے، اڑتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں فانوسیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ چگ کر جنت کی سیر و تفریح کر کے چر کے وہاں آ کے آرام کرتی ہیں۔ شہداء کی روحیں جنہیں سست پرندوں کا وجود دیا گیا، ان قندیلوں میں آرام فرماتی۔ کس قدر اعزاز! لہذا محترم سامعین کرام، آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جانب انسان سراپا احتجاج ہے، سراپا غم ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ رکنا چاہیے۔ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے مساجد و مدارس کو مسمار کر دیا گیا، اسکول و کالج کو مسمار کر دیا گیا، خواتین کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، 40,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے، لاکھ سے بڑھ کر زخمی ہوئے، لیکن ظلم ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سے شہادت، جہاد والا راستہ بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں تاکہ مظلوم کو ظالم کے شکنجہ سے چھڑا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔